نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. قلب سلیم ریاکاری سے منافقت سے پاک ہوتا ہے. امام ماوردی رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم رائٹر، بہت بڑے آدر، بہت بڑے مصنف ہیں، رب تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے تلمیذ خاص مصاحب خاص کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن جتنی بھی میں نے کتابیں لکھی میں نے ان کو کونے کے اندر چھپا چھپا کے ایک محفوظ جگہ پہ سیو کر کے وہاں دفن کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے. جب میرے جانے کا وقت آئے دیکھنا میں کیسے رب کے پاس جا رہا ہوں. اگر تم دیکھو میرے ہاتھ کھلے کھلے اور میرے ہونٹوں پہ تبسم مسکراہٹ، میرا چہرہ ٹمٹماتا ہوا اور روشن روشن منور منور، سمجھنا میری کتابیں قبول ہیں، ان کو شائع کر دینا. اگر تم دیکھو میرے ہاتھ بندھے بندھے تو پھر سمجھنا کتابیں قبول نہیں ہیں. جب قبول ہی نہیں تو ان کے لکھنے کا فائدہ کیا؟ پھر ان کو آگ لگا کے راکھ کا ڈھیر بنا دینا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یہ جو قلب سلیم ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بین ہی اسی طرح جب آپ کا دل صالح ہو، تھوڑی سی بھی خوراک کھائیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. معدہ تندرست ہو اور آپ کا لیور صحیح فنکشن کر رہا ہو، جگر بھی ٹھیک ہو، اعضائے رئیسہ آپ کے ٹھیک ہوں تو تھوڑی سی خوراک بھی زیادہ اثر کرتی ہے. بعین ہی اسی طرح سے جب قلب سلیم ہو تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں درجہ بہت بلند پا جاتی ہے. اتنی سی نیکی، راہ چلتے ہوئے ایک ٹہنی کو ہٹایا اور اللہ اس کے بدلے جنت کے درختوں کے مزے نصیب کر دیتا ہے. وجہ قلب سلیم. اتنی سی نیکی کہ راہ چلتے ہوئے کتے کو پانی پلایا ہے اور رب کریم زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب قلب سلیم ہو. دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ ماہر قلب ہیں، دل کے امراض اور دل کے اعمال کے ماہر، اور اس پر بہت کچھ لکھنے والے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کو قلب سلیم نصیب ہو جائے تو اس کے دل میں رب کی معرفت کا، ایمان کا نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، وہ نور سے بھر جاتا ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جتنا نور اس کے دل میں ہوتا ہے قبر میں بھی اللہ اسے اتنا نور نصیب فرماتا ہے، اور قبر سے اٹھتے ہوئے میدان محشر میں بھی اللہ اسے اتنا ہی نور نصیب فرماتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن کے دل کی مثال ہے سورہ نور میں. نور علی نور، نور سے بھر جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ سینے کو کھول دیتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتی ہے، پھر اس دل کے اندر کیفیات مختلف پیدا ہوتی ہیں. کبھی وہ قلب مطمئن بنتا ہے، کبھی قلب منیب بنتا ہے، کبھی قلب مخبت بنتا ہے، کبھی اس میں توکل آتا ہے، یقین کی اعلیٰ کیفیات آتی ہیں، معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں، اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہوتے ہیں. اگر آپ کا نماز میں دل لگتا ہے، قلب سلیم، مسجد میں شوق سے آتے ہیں، قلب سلیم، تلاوت میں لذت ملتی ہے، قلب سلیم، ذکر الہی سے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، قلب سلیم، تنہائیوں میں خلوتوں میں آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے ہیں، قلب سلیم، میتوں کو لاشوں کو دیکھ کے آپ کا دل گداز ہو جاتا ہے، قلب سلیم، برائیوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، قلب سلیم. یہ سب قلب سلیم کی علامات ہوتی ہیں. کیفیات تو پھر بہت ساری ہوتی ہیں، یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں. تو یہ ہے قلب سلیم. قلب سلیم وہ اس حد تک سلیم ہوتا ہے، اس حد تک سلیم ہوتا ہے کہ رب کی راہوں میں جب وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، ایمان کے اس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے میں نے اس پہ بڑا احسان کر دیا ہے، لاکھوں روپے دے کے پھر اس کو اظہار ثانی اور مختلف اذیتیں پہنچائے باتوں سے اعمال سے. نہیں، وہ لاکھوں دے کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا دیا ہوا تھا، پتہ نہیں کن کن کوتاہیوں سے میں نے کمایا ہے، پتہ نہیں جیسا خلوص چاہیے تھا دل میں آ سکا ہے کہ نہیں. اللہ قبول فرما لینا. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. قلب وجل،